بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 55 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصرف سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم دراہم مغشوشہ کی اقسام پڑھیں گے، یعنی وہ دراہم جو جس میں کوٹ ملا ہوا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ سونا، اور کچھ سونا اور چاندی کے ساتھ ساتھ کچھ پیتل وغیرہ بھی ساتھ ملایا گیا ہو، مثالہ وغیرہ بھی ہو، اس کو دراہم مغشوشہ کہتے ہیں فقہا کے عرف میں۔ تو اس دراہم مغشوشہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے غالب الاصل، جس میں سونا اور چاندی غالب ہو اور کوٹ کم ہو۔ اس کا حکم ہم پڑھیں گے کہ ایسے دراہم مغشوشہ کی بے جائز نہیں ہے مگر تساوی اور وزن کی شرط کے ساتھ، اور استقراض بھی جائز نہیں ہے مگر وزن کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے غالب الغش یا غش، غین کی کسرہ کے ساتھ، وہ دراہم جس میں سونا اور چاندی کی بنسبت کوٹ زیادہ ہو، غالب ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تفاضل جائز ہے، بے اور شراء کے وقت تفاضل جائز ہے، یعنی وزن اور تساوی یہ شرط نہیں ہے۔ دوسرا حکم ہم اس کا یہ پڑھیں گے کہ العبرۃ للعادۃ فی معرفۃ القدر، اس کی مقدار معلوم کرنے میں عادت کا اعتبار ہوگا۔ عادت اگر وزن کے اعتبار سے اس کی وہ معلوم کرتے ہیں، وزن مقدار معلوم کرتے ہیں تو باعتبار وزن کے معلوم ہوگا، اگر عرف میں باعتبار عادت کی اس کا مقدار معلوم کی جاتی ہے تو عادت کا اعتبار ہوگا۔ اور کہ متى تتعین المغشوشۃ، کہ دراہم مغشوشہ کب متعین۔ تیسری قسم ہے دراہم مغشوشہ کی متساوی الاصل والغش، جس میں اصل اور کوٹ یعنی سونا اور چاندی اور کوٹ برابر ہو، دونوں ایک ہی جیسے ہو، کم زائد نہ ہو۔ تو اس کا حکم ہم پڑھیں گے کہ بے اور شراء میں یہ غالب فضہ کے حکم میں ہے، اور کتاب صرف میں یہ غالب فضہ کی طرح نہیں ہے بلکہ غالب الغش کی طرح۔ طلبہ، دراہم مغشوشہ کی ان 3 قسموں کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وغالب الفضة والذهب فضة وذهب حتى لا يصح بيع الخالصة بهما ولا بيع بعضها ببعضها إلا متساويا وزنا ولا يصح الاستقراض بهما إلا وزنا وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير فصح بيعها بجنسها متفاضلا والطبائع والاستقراض بما تروج وزنا أو عددا أو بهما ولا تتعين بالتعيين لكونهما أثمانا وتتعين بالتعيين إن كانت لا تروج والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وغالب الفضة والذهب، یعنی وہ دراہم اور دنانیر جس میں سونا اور چاندی غالب ہو، جس دراہم میں چاندی غالب ہو اور جس دینار میں سونا غالب ہو، اور ساتھ اس میں کوٹ بھی ہو، پیتل بھی ہو اور مثالہ وغیرہ بھی ہو، تو فضۃ و ذہب، وہ حقیقتاً فضہ اور ذہب ہی کے قائم مقام ہے، حقیقتاً چاندی اور سونے ہی کی طرح ہے، لہذا حقیقی سونے اور چاندی کے جو احکام ہیں وہی غالب الفضہ اور غالب الذہب کے ہوں گے، یعنی دراہم مغشوشہ جس میں سونا اور چاندی غالب ہو اسی کا حکم بھی اصل سونے اور اصل چاندی کی طرح ہوگا۔ حتی لا یصح بیع الخالصۃ بہما، یہاں تک کہ
خالص سونے اور چاندی کی بے ان دونوں کے مقابلے میں جائز نہیں ہوگی۔ بہما میں ہما ضمیر فضہ اور ذہب کی طرف راجع ہے کہ لا یصح بیع الخالصۃ، جائز نہیں ہے خالص سونے اور چاندی کی بے، بہما اے بغالب الفضۃ و بغالب الذہب، ان دراہم اور دنانیر کے بدلے جس میں سونا اور چاندی غالب ہو بے جائز نہیں ہوگی۔ ولا بیع بعضها ببعضها، اسی طرح غالب فضہ اور غالب ذہب کو ایک دوسرے کے بدلے میں، یعنی غالب فضہ کو غالب فضہ والے دراہم کے بدلے میں بیچنا یا غالب ذہب کو غالب ذہب والے دراہم کے بدلے میں بیچنا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا مگر دو شرطوں کے ساتھ، الا متساویا و وزنا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپس میں برابر سرابر ہو، وزناً باعتبار وزن کے، اور یعنی باعتبار وزن کے، اور وزن کر کے وہ ایک دوسرے کے برابر سرابر ہو، کم زائد نہ ہو، اور وزن کر کے ان کی بے جائز ہوگی، اٹکٹ کے ساتھ ان کی بے جائز نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ولا بیع بعضها ببعضها، اسی طرح غالب فضہ کو غالب فضہ کے بدلے میں یا غالب ذہب کو غالب ذہب کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ ای لا یصح بیع، اس کی بے جائز نہیں ہوگی، الا متساویا، مگر اس شرط پر کہ وہ آپس میں برابر سرابر ہو، وزناً ای الا وزناً، مگر اس شرط پر کہ ان کی بے وزن کے اعتبار سے ہو۔ اگر اٹکن سے ہوگی اور ویسے بے کر لی تو فرماتے اس صورت میں یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ ولا یصح الاستقراض بہما الا وزنا، ہاں قرض کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اگر ہم قرض کا معاملہ لیں کہ بھئی مجھے سونا قرض دے دو، میں وہ دراہم مغشوشہ جس میں چاندی غالب ہے، یا وہ دینار مغشوشہ جس میں سونا غالب ہے، وہ مجھے قرض دے دو اور پھر میں آپ کو جو ہے 1 مہینے بعد دوں گا، یا ایک دوسرے کے، تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں اگر خلاف جنس کے ساتھ ہو تو فرماتے ہیں قرض جائز اسی صورت میں ہوگا کہ جب کہ وزن کے اعتبار سے ہونے کی عادت کے اعتبار سے وزن کر کے پھر اس کی بے جائز ہوگی، اس لیے کہ یہ وزنی ہے آسمان کے قبیل سے، اور آسمان وزنی ہوتے ہیں، اٹکن سے یا عادت کے اعتبار سے ان کا قرض لینا دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ولا یصح الاستقراض بہما، اور قرض لینا ان دونوں کے بدلے میں جائز نہیں ہوگا، الا وزنن، مگر اس شرط پر کہ یہ باعتبار وزن کے ہونے کے باعتبار عادت کے، وغالب الغش لیس فی حکم الدراہم والدنانیر۔ اب یہاں سے دراہم مغشوشہ کی دوسری قسم کا بیان ہے، تو فرماتے وغالب الغش لیس فی حکم الدراہم والدنانیر، غالب غش یعنی وہ درہم یا دنانیر جس میں کوڈ غالب ہو، لیس فی حکم الدراہم والدنانیر، وہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے، یعنی خالص دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے۔ جب خالص دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے تو وہ کھوٹ کے حکم میں ہوں گے، اور پیتل کے حکم میں ہوں گے، مثالے کے حکم میں ہوں گے، اور وہ عام جو ہے سامان ہے، فصح بیعها بجنسها، لہذا اگر اس دراہم مغشوشہ کو ایک کو دوسرے اسی کے جنس کے بدلے میں بیچیں تو یہ جائز ہوگا، متفاضلاً کمی زیادتی کے ساتھ، یعنی اس میں وزن کرنا یہ ضروری نہیں، کمی زیادتی بھی ہو جائے، اٹکن کے ساتھ ہو جائے تو یہ جائز ہوگا، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں۔ یہ دراہم مغشوشہ جو غالب الغش ہو، یعنی جس میں غش زائد ہو، یہ اس کا پہلا حکم ہم نے پڑھا عزیز طلبہ کہ فصح بیعها بجنسها متفاضلاً، کہ اس کی بے اس کی جنس سے جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ یہ جائز ہے۔ والتبايع والاستقراض بما تروج وزنا او عددا او بهما، والاستقراض کا عطف والتبايع والاستقراض، اور دوسرا حکم اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی بے اور شراء اور اس میں قرض کا معاملہ کرنا یہ بھی جائز ہوگا، بما تروج، اسی طریقے پر جو طریقہ عرف عام میں رائج ہو، وزنن چاہے وہ وزن والا ہو، او عددن چاہے وہ عدد والا ہو، او بہما یا یہ دونوں ہو۔
اگر عرف میں ایسے دراہم مغشوشہ جس میں غش غالب ہے، کھوٹ غالب ہے، ان کی بے اور شراء وہ وزن کے اعتبار سے ہو رہی ہو تو بے اور شراء وہ وزن کے اعتبار سے جائز ہوگا۔ والاستقراض قرض کا معاملہ اگر وزن سے ہو رہا ہو تو وزن کے اعتبار سے جائز ہوگا، اگر دونوں سے ہو رہا ہو تو دونوں صورتوں میں بے و شراء ان کی جائز ہوگی۔ اسی طرح جو ہے استقراض کا معاملہ، طلب قرض کا معاملہ بھی جائز ہوگا، بما تروج یعنی جو رواج ہو عرف ہو اسی طریقے کے مطابق یہ جائز ہوگا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ العبرۃ للعادۃ فی معرفت المقدار یا فی معرفت القدر، کہ عبرت جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے بھئی، اعتبار جو ہے وہ عرف کا ہوتا ہے مقدار معلوم کرنے میں۔ عرف اگر وزن کے اعتبار سے مقدار معلوم کرتے ہو تو وزن کے اعتبار سے معلوم کریں گے، اور اگر عادت کے اعتبار سے عرف میں مقدار معلوم کی جاتے ہو تو عادت کے اعتبار سے معلوم کرتے ہیں۔ اگر دونوں آلے استعمال کیے جاتے ہو تو دونوں آلے استعمال کریں گے۔ تو ضابطہ کیا ہوا عزیز طلبہ کہ العبرۃ للعادۃ فی معرفت القدر، یہ یاد رکھے، بہت ساری جگہوں میں یہ کام آئے گا۔ ولا تتعین بالتعیین، جب یہ رائج ہے یہ غالب غش اور عرف عام میں اس کو بطور ثمن کے استعمال کیا جاتا ہے تو فرماتے لا تتعین بالتعیین، تو پھر تعین سے یہ متعین نہیں ہوں گے، جس طرح دیگر اسمان ہے کہ اسمان و الاسمان لا تتعین بالتعیین، اسی طرح یہ بھی بطور ثمن کے اگر استعمال ہوتے ہوں تو یہ بھی تعین سے متعین نہیں ہوں گے۔ وجہ خود ذکر فرمانے لکونہما اثمانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثمن ہے، یہ کیا ہے بھائی، ثمن ہے۔ جب یہ ثمن ہے تو لہذا یہ اسمان رائجہ کے حکم میں ہوں گے اور رائج پیسوں کے حکم میں ہوں گے، اور یہ تعین سے متعین نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر یہ دراہم و دنانیر مغشوشہ یہ رائج نہ ہوں اور جو ہے عرف عام میں بطور ثمن کے ان کا استعمال نہ ہو تو تتعین بتعین، پھر تعین سے متعین ہوں گے۔ ان کانت لا تروجو، اگر یہ رائج نہ ہو اور عرف عام میں بطور پیسوں کی استعمال نہ ہوتا ہو۔ والمتساوی کا غالب الفضة فی التبایع والاستقراض، دراہم مغشوشہ کی تیسری قسم بیان ہو رہی ہے، یعنی وہ دراہم اور دنانیر مغشوشہ جو متساوی ہو، یعنی جن میں کھوٹ اور چاندی یا سونا برابر ہو، تو والمتساوی یعنی دراہم و دنانیر مغشوشہ متساوی اس کو ہم کہیں گے، تو ان کا حکم کیا ہے بھئی کا غالب الفضة فی التبایع، بے اور شراء کے حکم میں، یعنی بے اور شراء اگر ہم اس میں کریں تو پھر یہ غالب فضہ اور غالب ذہب کی طرح ہیں، جس طرح وہاں پر بے اور شراء کے لیے دو شرطیں ہم نے پڑھی کہ الا متساویاً و وزناً، تو اسی طرح یہاں پر یہی دو شرطیں جو ہے وہ اسی کے لیے بھی ہوگی، بے اور شراء کے باب میں کہ متساوی ہو اور وزن کے اعتبار سے ہو۔ اور استقراض کے لیے ہم نے ایک ہی شرط پڑھا کہ ولا یصح الاستقراض بہما الا وزنا، کہ ان دونوں کو قرض معاملہ کرنے میں، قرض طلب کرنے میں جو ہے باعتبار وزن ہی کے جائز ہوگا، تو اسی طرح یہ جو متساوی ہے ان میں بھی اگر قرض کا معاملہ کریں تو فرماتے باعتبار وزن کے جائز ہوگا نہ کہ عادت کے۔ وفی صرف کا غالب الغش، ہاں بے صرف میں، بے صرف تو آپ جانتے ہو کہ بیع ثمن، بے ثمن کو بے صرف کہتے ہیں، تو فرماتے بے صرف میں یہ کا غالب الغش، غالب غش کی طرح ہوگا، یعنی جس میں کوٹ غالب ہو، لہذا بے صرف میں فرماتے ہیں کہ اس کی غالب غش کی طرح جس طرح تساوی وہاں ضروری ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی ضروری ہوگی، اور آپس میں اگر ایک جنس سے ہو، اگر خلاف جنس سے ہو تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں تقابض تو شرط ہوگا لیکن تساوی ضروری نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دراہم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ کی 3 قسمیں پڑھی۔
غالب فضہ اور غالب ذہب کی 3 قسمیں پڑھی. پہلی قسم ہے کہ جس میں اصل غالب ہو یعنی سونا اور چاندی غالب ہو. دوسری قسم ہے کہ جس میں غش غالب ہو. اور تیسری قسم ہے کہ جو متساوی ہے. ان تینوں کا حکم ہم نے پڑھا. عزیز طلبہ کل میں آپ حضرات سے انشاءاللہ دراہم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ جس میں غالب الغش یعنی غش اور کوٹ غالب ہو اس کی تعریف اور اس کا حکم سنوں گا. آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.